بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست میں ایک ایسے طلسم کا ذکر کروں گا کہ جس کو ہتھیلی پہ لکھ کے آپ کسی کو دکھائیں تو وہ فریفتہ ہو جائے گا، شیفتہ ہو جائے گا، آپ پر عاشق ہو جائے گا جیسے۔ اس سے قبل میں چند باتیں کروں گا کہ بچپن میں ہم لوگوں کو یہ کہہ کر کے ڈرایا جاتا تھا کہ باہر مت جاؤ اکیلے، ورنہ لکڑ سنگا اٹھا کر کے لے جائے گا، جھولا میں بھر کر کے لے جائے گا۔ تو سنسان جگہ میں اکیلے کھیلنے یا کسی گلی میں جو سنسان ہو تو جیسے بچے جاتے تھے اور غائب بھی ہو جاتے تھے، آج بھی بچے غائب ہو جاتے ہیں، تو ڈرانے کے لیے جیسے ہم لوگوں کو یہ لکڑ سنگا کے نام سے ڈرایا جاتا تھا۔ تو لکڑ سنگا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس ایک ایسی لکڑی ہوتی تھی کہ وہ جس کو سنگھا دے، مطلب بڑوں کو بھی شاید لیکن خاص طور پہ بچوں کو، کہ اگر بچے کو سنگھا دے تو بچہ بس اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، اس کا ذہن جیسے معاف ہو جاتا، اور پھر اس کو لے جا کر کے اللہ جانے کیا کرتا، جیسے بچے جو غائب ہو جاتے تھے۔ تو یہ باتیں جیسے مشہور تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ تھی کہ اگر وہ کسی کو لکڑی نہ سنگھا سکے تو دور سے ایک مطلب ایک کچھ فاصلے سے وہ بچے کو ہتھیلی دکھاتا، تو وہ دیکھنے کے بعد بچہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا، اور پھر ویسے ہی جیسے وہ لکڑی سنگھانے سے مطلب کہ وہ پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے، تو ویسے ہی ہتھیلی دکھانے سے بچہ جو ہے وہ پیچھے پیچھے چلا جاتا اور پھر وہ غائب ہو جاتا۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ کہانیاں بھی ہیں، افسانے بھی ہوں گے، لیکن ایسا چونکہ بچے اکثر غائب ہوتے، آج بھی ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں یہ بہت مطلب جیسے وہ مشہور تھا لکڑ سنگا۔ تو وہ لکڑ سنگا کے نام سے جیسے ہم لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا کہ وہ باہر مت جاؤ نہیں تو لکڑ سنگا جھولا میں بھر کے لے جائے گا۔ تو ایک پرانی کتاب کی ورق گردانی کے وقت جو ہے مجھے ایک ایسا طلسم دکھا، اور اس کو استعمال میں لانے کا یہی ہتھیلی وغیرہ میں لکھ کر کے آپ کسی کو دکھائیں تو وہ فریفتہ ہو جائے۔ تو مجھے یہ خیال گزرا کہ کہیں وہ لکڑ سنگا اس کا عامل تو نہیں رہا ہوگا، یا اس نے اس کی زکوٰۃ تو نہیں ادا کی ہوگی۔ تو پھر یہ خیال آیا کہ چور اچکے کہاں یہ سب مطلب اتنا وہ محنت والا کام کرے اور اس طریقے سے وہ عاملین کی طرح۔ لیکن پھر یہ بھی خیال آیا کہ آج کے مقابلے میں پہلے کے چور اچکے محنتی ہوتے تھے، تو کچھ بعید نہیں، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو ہتھیلی دکھاتا تھا تو اس میں کچھ ہتھیلی میں لکھ کر کے دکھاتا تھا یا نہیں، لیکن اگر یہ کنفرم ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ لکڑ سنگا کا یہ قصہ یا یہ حقیقت اس سے بہت لوگ واقف ہوں گے، تو اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ وہ ہتھیلی میں کچھ لکھ کر کے دکھاتا تھا، یا کوئی بھی ایسا شخص اگر کوئی اس قسم کے واردات انجام دیتا ہو کہ وہ ہتھیلی میں لکھ کر کے کچھ دکھاتا ہو پھر لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہوں، تو اگر ایسا ہو تو پھر میرا یہ جو گمان ہے اور زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کہ اس کو جیسے چونکہ بہت ہی آسان، وہ صرف وہ 3 طلسم ہے، وہ اس کو لکھنا ہے اور بس وہ اس کو دکھا دینا ہے، جس کو بھی فریفتہ کرنا چاہتے ہیں، شیفتہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ طلسم ان عورتوں کے لیے بہت اچھا ہے جس کا شوہر بہت سخت مزاج ہو، بات بات پہ غصہ کرتا ہو، یا ایسے شخص کے لیے جس کا باس بہت غصہ ور ہو، آفس میں ٹھیک طریقے سے پیش نہیں آتا اور بہت سخت مزاج ہو، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہتھیلی میں اس طلسم کو لکھے، اور پھر وہ غیر ارادی طور پر جو ہے وہ اس کو دکھا دے، باس کو دکھا دے یا شوہر کو دکھا، یا اگر بیوی اس مزاج کی ہے تو شوہر لکھ کر کے بیوی کو دکھا دے۔ اور اسی طرح کسی بھی حاکم کی تسخیر کے لیے آپ یہ ہتھیلی پہ لکھ کر کے جیسے دکھا دیں، کسی کو بھی مسخر کرنا ہو تو اس طریقے سے ہتھیلی پہ لکھ کر کے۔ لیکن 100 بار یہ بات کہنے کی ہے کہ جائز صورت میں حرام کام کے لیے اس کو ہرگز نہ کریں۔ لیکن اس طلسم کو دکھانے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ نہیں کہ آپ لکھیں اور لے جا کر کے ایسے دکھائیں کہ یہ دیکھو، تو وہ دیکھ کر کے فریفتہ ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ سخت مزاج جو لوگ ہوتے ہیں ان پر تو حب کا
عمل ویسے ہی مشکل سے اثر کرتا ہے، پھر اس قسم کے جو ٹوٹکے ہوتے ہیں، ایک وقتی طور پر جس کا اثر چاہیے اور یا فوری طور پر جس کا اثر چاہیے، اس میں اگر آپ سامنے والے کے مزاج کی سختی کے ساتھ اگر شک بھی شامل ہو جائے تو پھر کام نہیں بنے گا۔ یعنی اس کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسے کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ غیر ارادی طور پر آپ اس کو دکھانے میں اگر کامیاب ہو گئے تو پھر بالکل 100% اس کے اوپر میں فوری اس کا اثر ہوگا، اور وہ جیسے اس کے اوپر شیفتگی اور فریفتگی جو ہے وہ طاری ہوگی۔ جس کو بھی مسخر کرنا ہے، خاص شوہر بیوی کو کرے یا بیوی شوہر کو کرے، یا کوئی امپلائی جیسے اپنے باس کو دکھانا چاہے، یا کوئی جو حاجت مند ہے وہ کسی حاکم کو دکھانا چاہے، اگر اسی طریقے سے غیر ارادی طور پر دکھانے میں کامیاب ہو جائے گا تو دیکھنے والے کے اندر میں جو ہے نا شک پیدا نہیں ہوگا۔ بس اس کی شرط یہی ہے کہ دیکھنے والے کو شک نہیں ہو کہ یہ کچھ دکھا رہا ہے۔ جب غیر ارادی طور پر دکھانے میں آپ کامیاب ہوں گے تو دیکھنے والے کے اندر میں تجسس پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ مزاج کی سختی کو تجسس کم کر دے گا، لیکن اگر شک پیدا ہوگا تو اس کو بڑھا دے گا، اس کا مزاج اور سخت ہو جائے گا، اس کا غصہ اور تیز ہو جائے گا۔ لیکن جب اس کے اندر میں تجسس ہوگا نا، یہ جیسے ایک مطلب سائیکولوجی بھی ہے، لیکن جو طلسم کا ایک اثر ہے یہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک فائدہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ دکھائیں گے تو اس طور پر کہ غیر ارادی طور پر